حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور اب میں بسد ادب گزارش کروں گا عالی جناب مولانا حسن متقی المعروف میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر فضائل و مصائب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب بیان فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد۔ حضرات، سورہ نساء کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان صاحب امر قرار دیا گیا ہے، جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا ہے۔ عزیزوں، اس آیت کے سلسلے میں جب اللہ کی اطاعت کا سوال آتا ہے تو اللہ کی ذات کو ماننے کی حد تک مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ رسول کے سلسلے میں بھی رسول کی ذات کو ماننے کی حد تک کسی قسم کا اختلاف سامنے نہیں آتا، لیکن جب اولی الامر کی بات آتی ہے تو مسلمان کئی حصوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء امت اولی الامر ہیں
اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول کے بعد اصحاب رسول اولی الامر ہیں اور اللہ اور رسول کے ساتھ انہی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا یہ کہتا ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ وقت ہے، اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے، جس کے سر پر تاج ہے، جس کے زیر قدم تخت ہے، وہی اولی الامر ہے، اور اللہ نے اسی کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا ہے۔ یا یوں کہا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہی اولی الامر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کے اسی مزاج سے عاجز آ کر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہ شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہ بھی حسین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں شاید یہ جملہ رائگاں نہ جانے پائے کہ اب سمجھ میں آیا کہ دو طرح کے مسلمان ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو بادشاہ کو امام سمجھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو امام کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، تقریباً 10:37 ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ابھی شب بیداری بھی ہے اور انجمن ہائے ماتمی کو بھی سینہ زنی اور نوحہ خوانی کرنا ہے، اور جو روایتی نوحے پڑھے جاتے ہیں ان کو سن کو آپ کو گریہ بھی کرنا ہے۔ لہذا میں دامن وقت کے اندر بات کو تمام کر دینا چاہتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا جو بادشاہ وقت ہے وہی اولی الامر ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لغت میں لکھا ہے، ڈکشنری میں لکھا ہے، شبد کوش میں لکھا ہے کہ اولی الامر کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ عزیزوں، عجیب و غریب بات ہے، لغت میں لکھا ہوا ہے کہ اولی الامر بادشاہ کو کہتے ہیں، لہذا ہم بادشاہ کو اولی الامر مانیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے بھولے مسلمان ہیں، انہوں نے لغت کو دیکھا، جب لغت میں اولی الامر کے معنی بادشاہ کے ملے تو انہوں نے ہر بادشاہ کو اولی الامر سمجھ لیا۔ میں کہتا ہوں بھولے نہیں ہیں، مکار ہیں۔ آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ جس قرآن میں انہوں نے اولی الامر کا لفظ دیکھا، اسی قرآن میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، تو انہوں نے صلاۃ کے معنی لغت میں کیوں نہیں دیکھے؟ لغت میں لکھا ہے صلاۃ کا مطلب دعا ہے۔ اگر بھولے ہوتے تو فجر کے وقت مسجد میں آتے، دعا کرتے واپس چلے جاتے، ظہر کے وقت مسجد میں آتے، والدین کی صحت کی دعا کرتے واپس چلے جاتے، عصر کے وقت مسجد میں آتے، اپنے لیے مال و دولت کی دعا کرتے واپس چلے جاتے، مغرب کے وقت دنیا میں مسجد میں آتے، آنے کے بعد اپنی تجارت میں ترقی کی دعا کرتے واپس چلے جاتے، عشاء کے وقت آتے اتحاد ملت کی دعا کرتے واپس چلے جاتے۔ جب کوئی پوچھتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہم اقیم الصلاۃ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا کہ کیوں تو فوراً لغت نکال کے دکھاتے کہ دیکھو لغت میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ صلاۃ کا مطلب نماز ہے، لغت میں لکھا ہے کہ صلاۃ کا مطلب دعا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں، یہ لغت نہیں بتائے گی بلکہ مصلی پہ آ کے رسول بتائیں گے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ صلاۃ کیا ہے یہ لغت نہیں بتائے گی، مصلی پہ آ کے رسول بتائیں گے۔ ایسا ہی اولی الامر کون ہے یہ لغت نہیں بتائے گی، غدیر کے منبر پہ آ کے رسول بتائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسول بتائیں گے۔ جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہوگا، رسول کے ہاتھوں پر مولا علی ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ کہاں فرمایا؟ کہ غدیر میں فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ کہ رسول نے فرمایا۔ سنیے عزیزوں، آج کی مجلس سے خاص موضوع کے تحت میں پڑھنا چاہتا تھا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب تو اپنے علماء کے لباس میں آ کر
میں بڑی احتیاط سے جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے حقیقی علماء ہیں ان کے اوپر ہماری جان قربان، لیکن ہوشیار رہیے عزیزوں، بہت توجہ، یہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہمارے علماء کے لباس میں ایسے لوگوں کو بھیج رہی ہیں کہ جو منبر پر آ کر ہمارے ہی عقائد و مسلمات کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، اور ان کی کلپس کو انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدہ وائرل کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین کے درمیان انتشار پھیلے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک دو جملے آپ کے سامنے عرض ضرور کروں گا۔ ہاں عزیزو سنیے، کتاب کا نام ہے مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ، لکھنے والے علی حیدر کاکوروی۔ علی حیدر کاکوروی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب غدیر کے میدان میں کجاووں کے منبر سے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اللہ کے رسول نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو سب سے پہلے خلیفہ دوم نے اٹھ کے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ تمام مومنین کے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومنات کے بھی مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے۔ دیکھیے جو نکتہ آپ سنتے رہتے ہیں وہ میں نہیں پیش کروں گا، وہ آپ جانیں، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے، آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے، آپ مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ لیکن اس کے آگے مناقب مرتضیٰ میں قیامت کا جملہ ہے، نوجوان سے لے کے بوڑھے تک انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو محظوظ ہوں گے۔ علی حیدر کاکوروی لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ یا علی اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومنہ نہیں ہے۔ ارے بھیا صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد۔ سن رہا بھیا نہیں کہ اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومنہ نہیں ہے۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ علی کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم علی ولی اللہ کہو یا نہ کہو۔ کہ اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں، اور اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومنہ نہیں۔ پھر عرض کروں شاید اب آپ پہنچ جائیں، اگر کوئی مرد آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومن نہیں، اور اگر کوئی عورت آپ کو مولا نہ مانے تو وہ مومنہ نہیں۔ ارے خالی علی کو مولا نہ مانے تو مرد مومن نہیں ہے، عورت مومنہ نہیں ہے، خالی نہ مانے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خالی نہ مانے، پھر عرض کروں خالی نہ مانے تو مرد مومن نہیں ہے، عورت مومنہ نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی مرد علی کے مقابلے میں آ جائے تو اسے امیر المومنین نہ کہنا، اور کوئی عورت علی سے لڑنے آ جائے تو اسے ام صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں قبلہ جہاں ماشاءاللہ مولا کا کرم ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، لباس میں نہ ہو تب بھی مولانا مسیب صاحب قبلہ تشریف فرمائے، سامنے ہمارے چھوٹے بھائی شوذب قادم جلولی کھڑے ہوئے ہیں، دیگر حضرات تشریف فرمائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، قرآن میں تو ان کو ام المومنین کہا گیا ہے۔ لوگ دھونس دیتے ہیں، میں کہا صاحب قرآن میں تو ام المومنین کہا گیا ہے، جب قرآن میں کہا گیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قسم خدا کی یہ تابوت سامنے رکھا ہوا ہے، 150 سال سے زیادہ پرانا تابوت ہے، قدیم تابوت ہے، یہاں آئے بغیر لکھنؤ میں شبائے غم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سرکار امیر المومنین کا تابوت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف انہی کی عطا ہے، ورنہ میرے جیسے شخص کے بس میں نہیں ہے جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں کہا صاحب قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، سورہ احزاب پر یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، ان کو ام المومنین کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟
کون کم وقت انکار کرتا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے، ہاں لکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو ازواج رسول ہیں، کیا سن رہے ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ام المومنین ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ یہ مجمع سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ ارے بھیا، جس قرآن میں ان کو ام المومنین کہا گیا، اسی قرآن میں محمد کو رسول کہا گیا یا نہیں؟ بتائیے، اسی قرآن میں محمد کو رسول کہا گیا یا نہیں؟ کہ بے شک اسی قرآن میں محمد کو رسول کہا گیا۔ ایک جگہ کہا گیا؟ کہ نہیں، ایک جگہ نہیں کہا گیا، 50 جگہ کہا گیا۔ اللہ نے محمد کو رسول بار بار قرآن میں کہا یا نہیں کہا؟ کہ بے شک کہا، لیکن غدیر کے میدان میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی اللہ نے رسول تو کہا، لیکن غدیر میں یہ کہا کہ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو یہ عہدہ چھن جائے گا، رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا۔ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب علی کی ولایت کا اعلان نہ کرنے سے محمد کا رتبہ، محمد کا عہدہ خطرے میں آ سکتا ہے، تو علی کے مقابلے پر آنے کے بعد ام المومنین کا عہدہ۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اب عزیزوں، ایک جملہ ذرا نازک سا ہے لیکن سخت بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں میری مجلس سن رہے ہیں، ان میں کسی کے لیے بھی یہ جملہ سخت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے سخت ہو جسے آپ سنائیں، لیکن جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہر آدمی اپنے گھر کے حالات جانتا ہے۔ ہم سے تو کوئی آگے کہتا ہے کہ ہماری والدہ کی مجلس ہے، ہم مجلس پڑھتے ہیں، ہم یہی پڑھتے ہیں کہ مومنہ تھیں، عبادت گزار تھیں، نمازی تھیں، محب اہل بیت تھیں، عزادار تھیں، با اخلاق تھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہر آدمی خود جانتا ہے کہ اس کی ماں کا کردار کیسا ہے، ہر آدمی خود جانتا ہے کہ اس کی ماں کا مزاج کیسا ہے، ہر آدمی خود جانتا ہے کہ اس کی ماں کی ذہنیت کیفیت کیسی ہے۔ اب اگر کسی کو جنگ جمل میں آنے والی کے چہرے میں اپنی اماں نظر آ رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ بھائی صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک باواد بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہماری ماں نے بچپنے سے ہمیں سکھایا کہ بیٹا ٹھوکر لگے تو کہو یا علی، مشکل پڑے تو کہو یا علی، مجلس پہ جاؤ تو کہو یا علی، مسجد میں قدم رکھو تو کہو یا علی۔ ہماری ماں نے تو ہمیں یہی سکھایا، تو ہماری ماں تو ایسی تھی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اب سنیے عزیزوں، ماں بھی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ کیسے کہتے ہیں ماں؟ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا آپ کا نکتہ ہے، لیکن خدا یعنی کیوں اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فخر الواعظین کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں علماء کے، خطباء کے، ذاکرین کے تبرکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ڈھونڈ کے لایا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ خیبر کے میدان میں جب مرحب کے سامنے، جب مرحب نے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، سارا خیبر جانتا ہے۔ یہ تو پڑھ دیتے ہیں لوگ کہ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام، بلکہ اس نے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ میرا نام علی ہے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اپنی ماں کا تذکرہ کر کے اس کو اس کی ماں کی نصیحت یاد دلا دی۔
بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اپنی ماں کا ذکر کر کے اس کی ماں کی نصیحت یاد دلا دی. وہ فوراً واپس ہو گیا. راستے میں ابلیس سے ملاقات ہوئی. کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہا میدان سے واپس آ رہا ہوں. کہا میدان سے واپس آ رہا ہوں؟ تمہاری تو یہ شان نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، اس جوان کا نام حیدر ہے. تو کہا میری ماں نے منع کیا تھا کہ کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. کسی سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. فخر الواعظین کا جملہ ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ اردو زبان ہے. یہ کون ہے؟ میں کہا یہ کبڑیا. یہ کون ہے؟ کہ یہ کبڑیا. اور کبڑیا کی بیوی کبڑن. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون ہے؟ کہا دھوبی. دھوبی کی بیوی دھوبن. مذہب کون تھا؟ یہودی. سارا مجمع بہت توجہ کے ساتھ سنیں. مذہب کون تھا؟ یہودی. مذہب کا باپ یہودی. تو مذہب کی ماں، غلط تو نہیں عرض کیا، مذہب کی ماں یہودن. یہودن کی سمجھ میں یہ آ گیا قیامت کا جملہ ہے قبلہ، قیامت کا جملہ. اب شاید ہی کوئی کڑمغز ہو جو نہ بولے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا یہودن کی سمجھ میں آ گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ کسی سے بھی لڑو مگر علی کے مقابلے پر نہ جاؤ. اما جو بات یہودن کی سمجھ میں آئی جمل میں رسولن کی سمجھ میں نہیں آئی. بس قبلہ بات تمام. آج کل تو ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، مسلمانوں کے سلسلے کی بات ہوتی ہے تو یہ تو دہشت گردی کے حوالے سے ہوتی ہے اور یہ طلاق کے حوالے سے ہوتی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک طلاق میں آپ کو سناؤں. صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم شریف حدیث سنیے صحیح مسلم کی. اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، دیکھیے آج کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر صرف رسول کی اطاعت واجب تھی، رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت واجب نہیں تھی. ہم کب کہتے ہیں رسول کی اطاعت واجب تھی؟ بے شک رسول کی اطاعت واجب تھی. ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کس کی اطاعت واجب تھی کس کی اطاعت واجب نہیں تھی. ہمیں یہ بتاؤ کہ اطاعت کی یا نہیں کی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کی اطاعت یا نہیں کی. صحیح مسلم شریف ایک باب ہے شرط کے ساتھ طلاق. شرط کے ساتھ طلاق. اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم نے تمہیں طلاق دی، تو وہ عورت سنیں، جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں، جو مرد بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں. حالانکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. پریشان ہونے کی بات ہے، مسئلہ ان کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں نے تمہیں طلاق دی، تو اب وہ عورت اگر شوہر کے سامنے یا اس کی غیبت میں کبھی بھی کہیں وہ کام کرے گی تو طلاق 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 کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا سنا اس مجمع نے؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے. طلاق اپنے آپ واقع ہو جائے گی. طلاق اپنے آپ واقع ہو جائے گی. اب یہ میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں امام نووی جنہوں نے اس کی شرح کی ہے انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ مثلاً، اب وہ کچھ بھی لکھ سکتے تھے کہ مثلاً
شوہر نے زوجہ سے کہا کہ اگر دال میں نمک تیز ہو گیا تو میں نے تمہیں طلاق دی، تو اگر ذرا سا بھی تیز نمک ہو گیا تو طلاق ہو گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم نے یہ پیسے اپنے گھر والوں کو دیے اور زوجہ نے وہ پیسے دے دیے تو اسے طلاق ہو گئی۔ انہوں نے اس طرح کی کوئی مثال نہیں دی، بس مثال سنیے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں مثلاً اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے کہے کہ اگر تم نے گھر سے باہر قدم نکالا صلوات بر محمد وآل محمد، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ الحمدللہ مولا کا کرم ہے کہ ہمارے مرد بھی علی ولی اللہ کہنے والے، ہمارے گھر کی خواتین بھی علی ولی اللہ کہنے والے۔ یہی ولایت امیر المومنین ہماری پہچان، یہی ہماری آئیڈنٹیٹی ہے، یہی ہمارا تشخص ہے، اسی کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ یہی علی ولی اللہ ہماری پہچان، یہی ہماری آئیڈنٹیٹی ہے۔ عزیزوں، خدا جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ابھی اس سے پہلے میں ناظم صاحب میں معلم مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا علامہ ہلی نے اپنی کتاب پہ تحریر فرمایا ہے کہ علی باب الجنت مکتوب، علی باب الجنت یعنی جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ آئیے مولانا ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں علی باب الجنت مکتوب، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب امت کا کلمہ تو علی ولی اللہ سے خالی ہے۔ ارے بھائی، امت کے کلمے میں علی ولی اللہ ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے۔ بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے فضائل پڑھوں گا اور اس کے بعد مسائل پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ 2 منٹ باقی ہے فضائل کے باب میں، بس سن لیجیے، بات تمام ہو رہی ہے۔ خدا بند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جتنے حضرات سنیں، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ بڑی غلب کی شخصیت تھے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، صرف حدیثوں انداز بیان، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، سنیں عمران صاحب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ اگر بھٹکتے بھٹکتے مولانا نور الدین، مولوی شمس الدین، قاری فاروقی صاحب، حافظ صدیقی صاحب اگر کہیں اٹکتے بھٹکتے جنت کے دروازے پر پہنچ بھی گئے اتفاق سے، کیا سن رہا ہے بھائی؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اگر کہیں پہنچ بھی گئے، جا کے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے ایک دوسرے سے کہیں گے اما یہ تو کوئی شیعوں کا امام باڑا معلوم ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔
بس عزیزوں، آج یہ سب نہ پڑھا جاتا تو کب پڑھا جاتا؟ یہ دن تو مخصوص ہے سرکار امیر المومنین سے، ہماری جان قربان۔ لیکن عزیزوں، یہ دن وہ دن ہے کہ جب مابین زمین و آسمان، مابین زمین و آسمان، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی آواز بلند کرنے والا جبرائیل آواز دے رہا ہے، قد قتل امیر المومنین لتہدمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر ڈالے گئے۔ ہماری زبان سے آپ سنتے ہیں، چیخیں مار مار کے روتے ہیں، ذرا سوچئے کہ جب یہ آواز زینب کے کانوں میں گئی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ جب یہ آواز ام کلثوم نے سنی ہوگی تو دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ جب یہ آواز کمسن عباس نے سنی ہوگی تو دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ حسنین علیہ السلام اپنے بابا کے قریب سر شگافتہ ہو گیا۔ خدا لعنت کرے، یہ بھی بچوں کو بتانا ضروری ہے لہذا عرض کر رہا ہوں۔ 3 اشخاص تھے جو مولا علی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک کا نام شبیب، لیکن ہو سکتا ہے ان ناموں کے کچھ اچھے لوگ بھی گزرے ہوں، لیکن ایک میرا پیغام ہے آپ تمام حضرات کے لیے کہ خدا کے لیے جب آپ کے گھر میں اہل بیت اطہار کے کرم سے کوئی بچہ یا بچی دنیا میں آئے تو اس کا نام رکھنے کے لیے ٹی وی سیریلز کا سہارا نہ لیجئے، الٹے سیدھے رسالوں کا سہارا نہ لیجئے۔ اللہ جانے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا، میں کیا عرض کر گیا، بلکہ قرآن میں دیکھیے کہ نام کیا رکھا جائے۔ معصومین کے اصحاب کے نام دیکھیے، ائمہ طاہرین کے ناموں پر نام رکھیے۔ یہ مزاج ختم کیجئے کہ ایسا نام رکھا جائے جو 10 کلومیٹر کے رینج میں کسی کا نہ ہو، اس لیے کہ جو نام معصومین کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر۔ کبھی کبھی لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو نام دشمنان اہل بیت کے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کسی اچھے آدمی کا بھی یہ نام ہو، لیکن اگر اہل بیت کے دشمنوں کا نام ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ایک شخص شبیب، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، وردان دوسرا، اور خاص آدمی اس پہ ابن ملجم، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان سب کی مدد کرنے کے لیے اشعث ابن قیس، میں تعارف کرا دوں یہ اشعث ابن قیس کون ہے؟ جیسے الحمدللہ آپ خاندانی محب اہل بیت ہیں، یہ اشعث ابن قیس خاندانی دشمن اہل بیت۔ دیکھیے عزیزوں، رشتوں کو دیکھیے، سمجھیے، یہ اشعث ابن قیس خلیفہ اول کا سگا بہنوئی تھا، خلیفہ اول کی۔ اسی کی بیٹی تھی جودہ بنت اشعث، جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ اسی کا بیٹا تھا محمد ابن اشعث، جو جناب مسلم سے لڑنے کے لیے لشکر لے کے آیا۔ اس کے باقی بیٹے کربلا کے میدان میں لشکر یزید میں شامل تھے۔ تو یہ اشعث ابن قیس، وردان، شبیب اور ابن ملجم اور قطامہ، خدا لعنت کرے اس ملونہ کے اوپر۔ اور عزیزوں، اسٹوری کچھ بھی بنا کے سنائی جائے، من گھڑت جیسی بھی داستانیں رچی جائیں، لیکن حقیقت میں معاویہ علیہ الحاویہ نے ان لوگوں کو بھیجا تھا امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزوں، مسجد کوفہ جناب حجر ابن عدی انہوں نے دیکھا اور اس بڈھے کو اشعث ابن قیس کو خدا اس پر لعنت کرے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے ابن ملجم سے کیا جلد از جلد اپنا کام تمام کر دینا۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ انہوں نے ڈانٹ کے کہا کہ کیا تم لوگ امیر المومنین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو؟
یہ کہہ کے مسجد کوفہ سے نکلے، مولا علی کے گھر کی طرف چلے، یہ سوچ کے چلے کہ جا کے علی کو باخبر کریں، لیکن میرے مولا دوسرے راستے سے مسجد میں آ گئے۔ یہ گھر پہنچے، دق الباب کیا، پتہ چلا علی مسجد جا چکے ہیں۔ یہ واپس پلٹے، ابھی مسجد تک نہیں آئے تھے کہ کانوں میں آواز آئی، لَتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى، قَدْ قُتِلَ امیر المومنین۔ میرے مولا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پہلا وار شبیب نے کیا، یہ وار محراب مسجد پر لگا، دوسرا وار ابن ملجم نے کیا، یہ وار علی کے سر پر لگا، سر شگافتہ ہو گیا۔ علی خاک مسجد اٹھا کر اپنے زخم سر میں بھر رہے تھے، فرما رہے تھے فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے عزیزوں، بڑی فطری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جسم کے کسی حصے کو بھی اذیت ہو، سب سے پہلے مدد کے لیے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ ارے میں کیا عرض کر گیا، آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ آپ کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا ریزہ پڑ جائے تو فوراً آنکھ آتا ہے، ہاتھ آتا ہے آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ عزیزوں، مولا علی بھی اپنے زخم سر میں خاک مسجد اٹھا کے بھر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ ہائے ہمارا آقا عباس، جب آنکھ میں تیر لگا تو بازو قلم ہو چکے تھے، جب سر پر گرد لگا تو ہاتھ موجود نہیں تھے، گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، جنت سے سیدہ آ گئی، آ میرے لال۔ سرکار حسنین علیہ السلام ایک گلیم میں اپنے بابا کو لٹا کے گھر کی طرف لے کے چلے۔ گھر قریب آیا، آواز دی بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں بہنوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ یہ علی سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، لیکن سن 61 ہجری میں یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب ام کلثوم بے مقنع چادر۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، طبیب کو بلایا گیا۔ حبیب نام ملتا ہے اس جراح کا، جراح کہتے ہیں سرجن کو، اس جراح کا نام حبیب ملتا ہے، جس کو لے کے آئے امام حسن علیہ السلام۔ اس نے زخم سر کو دیکھا، ایک کلہ گوشت پند منگوایا، اس کی ایک رگ نکالی، علی کے زخم سر میں رکھی، کچھ دیر کے بعد نکالی، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد مولا علی سے کہتا ہے یا علی، آپ کو جو وصیت کر رہا ہو وہ وصیت کر۔ یا علی آپ کا سر زخمی ہوا، یا علی آپ کو گھر لایا گیا، جراح کو بلایا گیا، یا علی کم سے کم علاج تو کرایا گیا، یا علی کم سے کم زخم سر میں پٹی تو باندھی گئی، یا علی چہرے کے خون کو صاف تو کیا گیا، لیکن ہائے آپ کا بیٹا حسین کہ جب حسین زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ آئے تو کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہیں، کوئی حسین کے خون کو صاف کرنے والا نہیں۔ ایک دکھیا بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے 1900 زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ دل بے چین ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آہو فغاں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ 19، 20 اور 21 کا دن قیامت کا دن ہے ہمارے لیے۔ عزیزوں جتنا رونا ہو رو لیجئے۔ پرسوں یعنی 21ویں رمضان کو آپ صبح کو امیر المومنین کے جنازے کی شبی لے کے جائیں گے، لیکن ہائے حسین کا جنازہ کربلا میں نہ اٹھا۔ زینب امام حسین کے پارا پارا لاشے پہ آئیں، آگے لاشے کو دیکھا، زخمی حالت میں لاشا پڑا ہوا ہے۔ بس عزیزوں 2 جملے، مجلس تمام۔ کسی نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا مدینے میں، اے میرے مولا آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم تھے؟
کہ عزیزوں کیا کیا جائے؟ ہم سخت مصائب پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہاں اشارے کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ آپ مقاتل پڑھیے، کسی نے لکھا کہ امام حسین کے بدن پر 500 زخم تھے، کسی نے لکھا 600، کسی نے لکھا 900۔ میر انیس نے نظم کیا ہے کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر۔ حالانکہ یہ 1900 زخم کب ہیں کہ زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ابھی خونی نے نیزہ نہیں مارا ہے، ابھی شمر کا خنجر نہیں چلا ہے، لیکن جب آپ کے چوتھے امام سے پوچھا گیا تو امام نے تعداد نہیں بتائی۔ یہ نہیں کہا 500، 1000، 1900، یہ سب نہیں کہا امام، بلکہ آپ کو معلوم ہے امام نے کیا کہا؟ اب میری طرف دیکھیں عزیزوں، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ بھری ہوئی مجلس ہے، مدینہ ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم تھے؟ آپ کے مولا نے اپنی انگوٹھی دکھائی، کہا اس نگینے کے برابر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں زخم نہ ہو۔ دیکھیں عزیزوں، آپ یہاں ہیں، تابوت کو بوسہ دے رہے ہیں، تابوت کو بوسہ دینے کا سلسلہ جاری ہے، مرد بھی بوسہ دے رہے ہیں، خواتین بھی بوسہ دے رہی ہیں۔ 21ویں رمضان کو تابوت یہاں سے تال کٹوری کی کربلا تک جائے گا، تقریباً 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر لمبا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود راستے بھر لوگ بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تابوت کو بوسہ دے دیں۔ جو بوسہ دے لیتا ہے اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ ہم نے تابوت کو بوسہ دے دیا۔ آپ جملہ سنیں گے جملہ، ہو سکتا ہے عزیزوں اگر آپ نے محسوس کر لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی تو شاید میں اسی جملے میں مجلس کو تمام کر دوں۔ اب آج کے بعد آپ جب بھی کسی تابوت کو، علم کو یا تبرکات اعضاء میں کسی شے کو بوسہ دیں گے، اگر یہ جملہ یاد رہے گا تو روئیں گے ضرور۔ ہاں عزیزوں، جب جناب زینب امام حسین کے لاشے پہ آئیں، پارا پارا لاشے کو دیکھا، بہن زینب نے ایک ہی جملہ کہا، اے میرے بھیا زخموں نے تمہارے بدن پر اتنی جگہ بھی نہ چھوڑی جہاں یہ چاہنے والی بہن بوسہ دے سکے۔